اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ملتان کی ایک مسجد میں جو لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے نمازیوں کو دعا کے بعد مخاطب فرمایا، حضرات آج سرسا سے ایک صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، وہ کوئی واعظ تو نہیں ہیں لیکن اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو سنا کر انہیں غفلت سے بیدار کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی بات سن لیجئے گا۔ امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور سب لوگ ان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے جو امام صاحب کی جگہ منبر پر کھڑے ہو گئے تھے۔ بظاہر اس شخص میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ دیہاتی لباس میں ملبوس وہ ایک عام سا انسان تھا۔ اس کا عام سا حلیہ دیکھ کر چند دوستوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی، لیکن جب اس نے بات شروع کی تو مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی پر اسراریت تھی کہ جب وہ بولتا تو ہوا بھی تھمی تھمی سی محسوس ہوتی۔ چند ہی ثانیے میں سب کو احساس ہو گیا کہ نہ تو وہ ایک عام انسان تھا، نہ ہی وہ واقعہ معمولی تھا جو وہ سنانے جا رہا تھا۔ اس شخص کی آواز گویا کسی گہرے کنویں سے ابلتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ساتھیوں میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں، مجھ پر بیتنے والا ایک حرف بہ حرف سچا واقعہ ہے۔ 10 سال ہو گئے ہیں زندہ لاش بن کر اس واقعے کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے دہراتا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ دنیا کی دکھلاوے والی زندگی پر اپنی جائے پناہ قربان نہ کرے جہاں اسے تا قیامت ابدی نیند سنا ہے۔ اتنے کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر اصل واقعہ سنانے لگا۔ میرا ضلع حصار سرسا کے ایک گاؤں کا رہائشی ہوں اور یہ واقعہ اسی علاقے کے ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے۔ ایک دن میں حسب معمول بھیڑ بکریاں جنگل میں لے گیا، ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہوا میں کسی گھاتی کے ڈھونڈنے کی آواز گونجی اور بکریاں سہم کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میں وہ غیر معمولی چنگھاڑ سن کر برف کے ذرات سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام؟ پر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پھر پاگل ہاتھی ہے۔ بھیڑ بکریاں ڈر ڈر کر ایک خاردار جھاڑی کے عقب میں جمع ہوتی چلی گئی۔ گویا قدرتی طور پر یہ حفاظتی اقدام تھا۔ یہاں پر درخت تو بے شمار تھے لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کی ٹکر سے سکتا۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ میرا ذہن اسی ششو پنج کا شکار تھا کہ اچانک زمین یوں تھر تھرا اٹھی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور میں ایک انجانی سمت بھاگنے لگا۔ کچھ دور ہی گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھی کے وزنی قدموں کی آواز کو اپنا پیچھا کرتے پایا۔ میں سمت بدل بدل کر بھاگتا رہا لیکن بھلا ایک پاگل ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ میں کیسے کر سکتا تھا؟ سیاہ افریت موت بن کر کسی بھی لمحے میرے سر پر پنچ رکھ کر میرا کچومر نکال سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک وہ گنبد نما عمارت ویرانے میں یوں میرے سامنے آ گئی جیسے زمین سے اگائی ہو۔ بظاہر وہ مندر یا کسی مزار نما عمارت کا گنبد تھا۔ اس میں داخلے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی نما جگہ تھی۔ ایک پل میں میرا رخ اس کی طرف ہو چکا تھا۔ کھڑکی نما جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کی کوشش کے باوجود اس میں اس کا داخلہ ممکن نہیں تھا۔ میں آندھی اور طوفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں جا گھسا۔ بیچ میں اس کے ایک پکی قبر تھی، اس کے عین اوپر چھت سے ایک آہنی زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔ اندر مشکل سے اتنی جگہ تھی کہ میں ایک طرف کو کسی طرح کھسک کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ قبر پر کھڑا ہونا گوارا نہیں تھا۔ ہاتھی بھی چند لمحوں کی تاخیر سے میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ سبزکر کا مقام تھا کہ وہ گنبد نما عمارت مضبوط پتھر کی تھی، ورنہ ہاتھی ایک ہی ٹکر میں اسے زمین بوس کر سکتا تھا۔ جب کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے اپنا سونڈ اندر داخل کر کے مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔
اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ ایک آدھ بار سونڈ کسی ظالم کی چابک کی طرح میرے وجود سے ٹکرائی اور میں اندر تک ہل کر رہ گیا۔ اگر ایک بار اور مزید وہ اسی طرح مجھے لگتی تو قریب تھا کہ میں گش کھا کر گر پڑتا۔ اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی، وہ مجھے اپنی موت کا پکا یقین ہو گیا۔ قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا ہو۔ میں نے عذاب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے، لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے اوسان جواب دے جاتے، قبر کے سرحانے ایک شگاف نما مقام سے ایک غیر معمولی جسامت کا ایک چھوٹا سا کالا بچھو نکلا اور دیوار پر سے ہو کر میری طرف رینگنے لگا۔ جو ہی بچھو قبر سے نکلا، چیخوں پکار کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگ سکتا۔ ایک طرف پاگل ہاتھی، دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے عذاب قبر سے پھڑکتا نامعلوم وجود۔ خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ جب کچھ نہ سوجھا تو چھت سے لٹکتی زنجیر کو تھام کر ہوا میں جھوم گیا اور اپنا وجود اس حد تک سمیٹ لیا کہ سونڈ اور بچھو دونوں کی زد سے دور ہو جاؤں۔ اب میں قبر کے بالکل اوپر ہوا میں معلق تھا، جیسے ہاتھی کی سونڈ کاٹ کر دیوار سے ٹکرائی کالا بچھو اس کی زد میں آ گیا۔ معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا، لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر آ گرا۔ تھوڑی دیر تک ہوا میں ہرہراہٹ سی گونجتی رہی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بچھو کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ شاید وہ ہاتھی کی سونڈ کے لگتے ہی گر کر واپس قبر میں جا گھسا تھا۔ ہاتھی اور اس کے زہر کی تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ہاتھی مر چکا ہے اور اب نہیں اٹھے گا تو زنجیر چھوڑ کر نیچے اتر آیا۔ جو ہی میں نے کھڑکی نما راستے سے باہر نکلنا چاہا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ہاتھی یوں آڑھا ترچھا پڑا تھا کہ مجھے اسے پار کرنے کے لیے اس کے اوپر قدم جمانا تھا۔ تمام تر ڈر کے باوجود میں اس جگہ سے دور جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے مردہ ہاتھی کے وجود پر سے قدم جما کر گزرنے کی سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ ہاتھی کا دیوکل وجود اس قدر ڈراؤنا تھا کہ اس کی موت کے یقین ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر پیر رکھنے کی مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ چاروں ناچار میں نے ہمت جمع کر کے اس پر پاؤں رکھا اور آگے جانے کے لیے دباؤ ڈالا ہی تھا کہ میرا پاؤں اس کے وجود میں یوں اتر گیا جیسے گوشت کے بجائے ہاتھی کا وجود موم سے بنا ہوا ہو۔ اگلے ہی لمحے میں نے اپنا پاؤں گھسیٹ کر ایک ہی جسم میں اس طرح ہاتھی کو پار کر لیا کہ میرا دوسرا قدم اس کے وجود سے ٹکرا نہ جائے۔ لیکن اس ایک لمحے میں مجھ پر جو قیامت بیتی وہ قیامت تک کے لیے مجھے نمونہ عبرت بنا گئی۔ میں آج بھی اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے یوں تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی دائیں ٹانگ سے دھوتی کا پلہ ذرا اوپر کیا اور دیکھنے والوں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ گھٹنے سے ٹخنے تک گوشت کا نام و نشان نہ تھا۔ سیاہ مائل ہڈی کے نام پر اس کی بوسیدہ ٹانگ سب کے سامنے تھی۔ پاؤں کا باقی حصہ شاید جوتے نے ڈھانپ رکھا تھا۔ گھٹنے سے نیچے پیپ کا ابھار بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ قبر کے اس بچھو میں اتنا سریع الاثر زہر تھا کہ ہاتھی کو اسے چھو جانا ہی نہ صرف ہاتھی کے وجود کو پانی پانی کر گیا بلکہ اس چرواہے کی ٹانگ کو بھی دوسروں کے لیے درس عبرت بنا گیا۔ خدا جانے اس قبر والے کو قیامت تک کتنا عذاب جھیلنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو صحیح کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔